میں یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب جو ایسا سمجھتے ہیں بالکل غلط. مطلب آپ نے اتنا واویلا مچا دیا تھا کہ اتنا اسی لیے میرا ان سے اسی بات پر ہی ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ ہر بات نہیں کرا کریں بھائی, باتیں بھی ہوتی ہیں. اتنا واویلا مچا دیا. اچھا چلیں نہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم ملتے نہیں ہیں یا ہم بالکل ہی سیپریٹ رہتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے. تو برائے مہربانی ایسی کوئی رائے کام نہیں کرا کریں کسی. اس بات کا آنسر یہ ہے کہ آپ, وہی میں نے کہا آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جتنا کیمرے میں دیکھتے ہیں اتنا ہی دکھایا جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب بھی بڑوں سے سامنا ہوتا ہے تو میں ان سے اچھی طرح سے ملتا ہوں. جو ایک عزت کا ہے رشتہ ہے وہ, مطلب جو رسپیکٹفل ہی ہوتا ہے سب سے, میں اچھی طریقے سے ملتا ہوں. اور بس میرا آنا جانا جیسے جو ہے وہ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ آپ کو کیمرے میں زیادہ دکھتا نہیں ہے, کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے جینٹس میں ہوتا ہوں, یعنی کہ فادر سے مدر سے مل کے چلے جاتا ہوں, تو وہ اب وہ کیمرے میں نہیں لیتے اتنا ہے, تو وہ اس لیے آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں جاتا ہوں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ عنبر ناز آفیشیل کے شوہر نے عنبر کے گھر پہ جانا کیوں چھوڑا تھا, اس کے بارے میں بات کروں گی. اور ساتھ میں یہ بھی بات کروں گی کہ کیا واقعی میں عنبر نے اپنے شوہر کے پردے نہیں رکھے, کیا واقعی میں اپنے شوہر کی عزت کبھی نہیں رکھی. تو یہ ویڈیو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عنبر نے نہ صرف اپنے شوہر کے پردے رکھے بلکہ ہر چیز کو اس وقت تک چھپا کے رکھا جب تک رشتہ جو ہے وہ برقرار تھا, رشتے میں امید تھی, آس تھی اور رشتہ بچا ہوا تھا. ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بات کروں گی, آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک سننا ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں. یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب عنبر نے ایک Q&A کیا تھا اپنے شوہر کی سالگرہ کے بعد, اور غالباً جہاں تک میری اطلاع ہے یہ ڈنڈے اسی وقت برسائے گئے تھے. اسی وجہ سے عنبر کا جو ہے وہ موڈ کافی خراب تھا اور اتنا زیادہ وہ جو ہے پریشان تھی. اس کے بعد بھی اس بیچاری نے جو ہے وہ مطلب آپ یقین کریں کہ ان تمام تر چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی, سلجھانے کی کوشش کی معاملات کو, کیونکہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ اس نے برداشت کیا. وہ شروع سے ان باتوں کو برداشت کر رہی تھی, اور گھر والے تو گھر والے, باہر والے بھی ان چیزوں میں انوالو ہوتے رہے تھے. تو ابھی یہ جو میں نے کلپ لگایا ہے نا, ان کے شوہر صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جتنا دکھایا جائے کرے ان پہ بات کیا کریں, اور اپنی طرف سے رائے مت قائم کیا کریں, اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے. واقعی میں جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے. ہم تو بڑا مہذب اور ایک بہت ایجوکیٹڈ فیملی آپ کو سمجھتے تھے, اور یہی سمجھتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طریقے کی حرکت کبھی کر ہی نہیں سکتے ہو. میں نے تو سیریسلی اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے کبھی ایسا نہیں سمجھا تھا کہ اس کا جو بندہ ہے, اس کا جو شوہر ہوگا, وہ اس قسم کی مینٹیلٹی رکھنے والا بندہ ہوگا جو عورتوں پہ تشدد, گالم گلوچ اور زور زبردستی سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کرنے کرانے والا ہو. تو میں تو بڑی پریشان ہوئی جب میرے سامنے یہ چیزیں کھلی, اور واقعی میں اپنے لیے نہ صحیح, یہ جناب نے اس لیے کہا تھا یہ ساری باتیں کہ میں گھر بھی جاتا ہوں, میں ملتا بھی ہوں, میں تو بڑا اچھا ہوں, اور میں مطلب اچھا ہوں. ٹھیک ہے, سامنے والا جو ہے نا وہ برا ہے, اور میں عنبر کے گھر بھی جاتا ہوں. حالانکہ یہ عنبر کے گھر نہیں جاتا. یہ جب یہ ڈنڈے شنڈے والی باتیں ہوئیں اور پولیس آئی اور ساری رپورٹیں ہوئی نا, تو اس کے بعد سے اس بندے نے اس گھر میں جانا بند کر دیا تھا. اور یہ اصل وجہ تھی کہ یہ اس گھر میں نہیں جاتا تھا. اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے عنبر تو ان چیزوں کو لے کر نہیں آئے گی نا, لیکن ہم سب کو نظر آتا تھا کہ اچانک سے صرف انہوں نے نہیں, ان کی پوری فیملی نے وہاں آنا بند کر دیا تھا. ورنہ افطاریوں میں, عید پہ, دعوتوں میں, یہاں تک کہ شبانہ آنٹی کی تو عادت ہے وہ کھلاتی پلاتی ہیں سب کو گھر پہ. وہ جب بھی ان کے گھر اگر کوئی 2 منٹ کے لیے بھی ملنے چلا جائے نا, تو وہ کھانا پکا کے کھلانا ان کی عادت ہے, چاہے گھر میں کچھ بھی کیوں نہ ہو. تو غوثیہ آنٹی جو ہے وہ جب بھی آتی تھی ان کے گھر پہ, تو وہ تو ان کی دعوت کرتی تھی. عید ہو گئی, یہاں تک کہ افطاری میں, سحری میں, اور آنا جانا لگا ہوا ہے. یہ ان کو مری بھی لے کر گئے تھے میرا خیال ہے. تو یہ سارا کچھ آپ یقین کریں, یہ لوگ تو بڑے کھلے دل سے ان کی رسپیکٹ کرتے تھے, ان پہ لٹاتے تھے, ان پہ پیار برساتے تھے. اور عنبر نے جیسے کہا کہ میں نے صرف اپنا پیسہ بھی بہت برباد کیا ہے, تو صرف یہ نہیں کہ جو ہے وہ عنبر صرف اپنے ہاتھوں سے ان کو پکا پکا کے کھلا رہی ہوتی تھی. باہر لے کر جانا ہو, سالگرہ منانا ہو, گفٹنگ کرنا ہو, یہاں تک کہ آپ یقین کریں ان کے گھر پہ ان کی دعوتیں ہوتی تھیں.
ان کے گھر پہ ان کی دعوتیں ہوتی تھیں اور یہ لوگ جاتے تھے، لیکن پھر ایک دم سے جو ہے وہ ان کا آنا جانا بند ہو گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے امبر نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا نا. تو اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، پھر سارے گھر والے کودے، پھر مطلب نند صاحبہ بھی گالم گلوچ کرتی ہیں، تو دیور صاحب تو بس آپ دیور کا تو بات ہی مت کریں. تو پھر یہ سارا کچھ ہوا سلسلہ. تو مطلب اپنے لیے تو یہ جناب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ رائے قائم مت کریں، تو جھوٹ مت بولیں، تو فلاں مت کریں، تو دھماکہ مت کریں. تو اتنا آپ کی بیوی کے اوپر گند اچھلتا رہا، لوگ بولتے رہے، ابھی بھی مطلب ابھی تک ان کو سکون نہیں آیا ہے، قرار نہیں آیا نا. امبر کا گھر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، بچے کے اوپر سے باپ کی چھت چھن گئی، اب بھی بس اسی بحث میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے امبر کو گرا لیں، شبانہ آنٹی کو گرا لیں. اتنا انہوں نے جو ہے وہ برداشت کر لیا، ان کا تو بس نہیں چل رہا. آپ یقین کریں کہ اگر یہ بچہ نہ ہوتا، یہ ان کے اوپر یہ تہمت بھی لگا دیتے کہ انہوں نے صرف کانٹینٹ کے لیے شادی کی ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں، وہ جو آمنہ کی بہن مریم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، یہ دو چار چند ایک مطلب خرافاتی دماغ کی خاتون ہیں یا خواتینیں ہیں کہ ان کو کیا ہی بولوں. بس میں خیر اب تو بہت کم ہی رہ گئی ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ امبر کی سپورٹ میں ہی ہیں. اور میں بڑی جو ہے وہ خوش ہوئی کچھ لوگوں سے، میں نے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ امبر کا ساتھ دیں گی، لیکن اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ جو پورا سین ہے. اور ابھی تو یہ ویڈیوز وغیرہ سامنے نہیں آئی. آپ یقین کریں جب یہ سامنے آ گئی نا تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے وہ لوگ جن کے ذہنوں میں یہ سوار ہے نا کہ امبر جو ہے وہ امبر ایسی ہے، امبر نے ہی کچھ کیا ہوگا، امبر بال کھینچ کے نوچ کے بھاگی ہوگی ہے. اور جو پرانی ویڈیوز لگا کے غوثیہ آنٹی کی جو بھی ان کی معاملات تھے، ہنسی مذاق، اس وقت تو وہ ان کی سمدن نہیں تھیں، تو وہ جو لگا کے ان لوگوں نے بڑا اس بیچاری بچی کو گرانے کی کوششیں کی نا کہ یہ گر جائے اس طریقے سے، یہ تباہ ہو جائے، یہ بھاگ جائے. نہیں، تم نے بھاگنا، تم نے اور محنت کرنی ہے اپنے بچے کے لیے، تم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تم نے کسی کی بات نہیں سننی، تم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، تم نے اپنے کام کو دیکھنا ہے. تم نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی، کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی. تمہارا نفس، تمہارا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. اور میں مطلب ایسا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے یار کہ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی ساسو ماں کے بال نوچے ہوتے، ڈنڈے اٹھے ہوتے اور بعد میں جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو موقع دیا جاتا؟ بالکل نہیں. سراسر غلطی جو ہے وہ ان لوگوں کی تھی. انہوں نے باتوں کے بتنگڑ بنائے، پسند کا کھانا نہیں بن رہا، فلانے نے کپڑے دے دیے تو وہ پہنا دیے. یہ ان باتوں پہ ان کے پھڈے ہوتے ہیں، ان باتوں پہ ان کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. کوئی یقین کر سکتا ہے؟ سیریسلی نہیں کر سکتا. تو اپنے لیے تو بڑی وضاحتیں دی گئیں، اپنے لیے تو بڑی جو ہے وہ آ کر آواز اٹھائی گئی کہ میرے گھر والوں کی پکچر ہٹا دو، تو رائے قائم مت کریں، تو میں بھی گھر چلاتا ہوں، تو میں ایسا نہیں ہوں، تو میں ویسا نہیں ہوں. لیکن امبر کے لیے تو آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ آپ کو مزہ آتا تھا امبر کو دیکھتے ہوئے. آپ تو خود ان چینلز کو سپورٹ کرتے رہے جو امبر کے خلاف زہر اگلتے رہے. یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی اگر انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی تو اس کے بعد کیا آپ بتائیں نا، کچھ رہ جاتا ہے، کوئی چیز کوئی بات رہ جاتی ہے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے کچھ کیا ہوگا تو ڈنڈے کھائیں، کیا کیا ہوگا اس نے؟ کرتے تو آپ لوگ بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ تو، غلطیاں، کوتاہیاں، کوئی ضد، کچھ بھی واٹ ایور. آپ لوگوں کو بھی ڈنڈے مارنا شروع کر دیں آپ کے گھر والے، شوہر، نند، بہنوئی، جیٹھ، جو بھی آپ کے گھر میں ہیں. یہ فزیکل ابیوز جو ہے وہ حل ہے؟ جو بھی ان چیزوں کو سپورٹ کر رہا ہے نا وہ اپنے بچوں کی یہی تربیت کرے گا. میں تو سیریسلی یہی کہہ رہی ہوں. وہ سارے لوگ ان سے بھی محتاط رہیں، ان لوگوں سے بھی محتاط رہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو لوگ آج خوش ہو رہے ہیں نا امبر کے گھر برباد ہونے پر، اور بڑا جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں، اور وہ خود اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے ہی کریں گے. یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھیے گا، یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں. کیونکہ اگر اپنے بچوں کی ایسی تربیت ہوگی نا تو پھر کل کو آنے والی بہو کے ساتھ بھی وہ خود بھی یہی کریں گے. یہ بات آپ لکھ کے رکھیے گا، ٹھیک ہے، گارنٹی کے ساتھ. تو یہ سب کچھ ہے جی. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ.